اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کیسے اطمینان لیتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ان تمام موجودات کی 3 اقسام ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں موجود ہے اس کائنات میں، ان کے 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے۔ مؤثر وہ چیز ہوتی ہے جو دوسرے چیزوں کو متاثر کر دیتی ہے، اور جو چیزیں اثر لیتی ہے وہ متاثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مؤثر ہے جو کسی سے اثر نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو متاثر کر سکتا ہے، خود کسی سے اثر نہیں لیتا۔ بلکہ میں یہاں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں، سنیے، غور سے سنیے۔ لا تراہ العیون، کائنات کی تمام آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ ولا تخالطہ الظنون، اور تمام کائنات کا وہم و گمان بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یصفہ الواصفون، اور کائنات کے تمام انسان، فرشتے اور جنات اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ولا تغیرہ الحوادث، کائنات کے حادثات اللہ تعالیٰ کو متاثر نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤثر ہے، تمام چیزوں کو متاثر کر سکتا ہے، خود کسی بھی چیز سے اثر نہیں لیتا، کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری وہ تمام چیزیں موجودات اللہ کے علاوہ سب متاثر ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ تمام چیزوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اللہ کی ذات وہ مؤثر ہے، خود کسی بھی چیز سے اثر نہیں لیتا۔ دوسری تمام چیزیں سب متاثر ہیں، کائنات جو زمین و آسمان سب موجودات سب متاثر ہیں۔ تیسری وہ چیز بھی ہے، تیسری وہ جو مؤثر بھی ہے اور متاثر بھی ہے، مطلب خود بھی اثر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے، یعنی اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ انسان کے جسم ہے اور اس کے اندر روح کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا جسم ایک ایسا ہارڈ ویئر ہے جس کا سافٹ ویئر انسان کا روح ہے۔ اب انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر 2 صفات ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کے 2 قسم کے تعلقات ہیں، ایک جسم کا اور دوسرا روح کا۔ روح کا تعلق اوپر والے کے ساتھ ہے اور جسم کا تعلق دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ انسان جس کا روحانی تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے اور جسمانی تعلق جسمانیات کے ساتھ ہے، تو یہ انسان مؤثر بھی ہے اور متاثر بھی، یعنی اوپر سے اللہ کی نورانیت سے، اللہ کی معرفت سے متاثر ہے، اور یہ انسان دوسری چیزوں کے لیے اور انسانوں کے لیے مؤثر ہے، یعنی یہ انسان مؤثر اور متاثر دونوں ہے۔ مطلب اللہ تعالی مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے، اور انسان مؤثر بھی ہے اور متاثر بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے تمام چیزیں، تمام مخلوقات سب کے سب متاثر ہیں۔ اب اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مطلب انسان کی 2 جہتیں ہیں، روحانی اور جسمانی۔ ایک جسمانی تعلق، اگر یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے
تو یہ دنیا پریشانی مصیبت اور ہر قسم کی تکالیف کی جگہ ہے، اور اگر اپنا تعلق اپنے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی نورانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگائے گا تو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی۔ اور اگر اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے دور رہے گا تو اس کے دل کو کبھی اطمینان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بندگی میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہے۔ اس دعا کو پڑھتے رہا کرے۔ حدیث میں یہ دعا آئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا معنی ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے، اپنی معرفت سے منور فرما۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔